اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے بڑے بڑے ویڈیوز میں، بڑے بڑے بیانات میں، اہم بیانات میں یہ ٹاپ لسٹ پہ ہے یا پھر ٹاپ 10 میں سے ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ بات شیئر کرنے والا ہوں، آپ یقین مانیے آپ ہل جائیں گے۔ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کیا ہیں، ہم کو کیا ہونا چاہیے اور ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ خود میری اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ میں زمانے تک یہ سوچتا رہا کہ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک ویزیبل ہے، ایک انویزیبل ہے۔ لیکن کافی عرصہ ہوا، یہ بات کا انکشاف ہوا مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے، لکھتے لکھتے، پڑھاتے پڑھاتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انویزیبل چیزوں میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے نفس۔ میں یہ سمجھتا تھا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، بس روح اور نفس کو میں ایک ہی سمجھتا تھا۔ ابھی تک بھی میں کئی لوگوں سے انٹرویو کر کے دیکھا ہوں، ان کو ابھی تک بھی نفس اور روح کا فرق نہیں معلوم ہے۔ تو میں نے سوچا اب اس پہ ویڈیو بنانا ضروری ہے۔ میں نے ایک ہلکا سا بنایا تھا اس سے پہلے، بہت کافی عرصہ ہو گیا، لیکن وہ باتیں کلیئر نہیں ہو سکی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تینوں کے ہم پہ حق ہیں۔ پہلے تو میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ پورا حق پوچھنے والا ہے کہ میں نے تم کو روح دی تھی۔ بنی اسرائیل کی آپ کو آیت یاد ہوگی، 84-85 کچھ ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد یہ روح کیا چیز ہے؟ ان سے کہہ دو یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، ایکٹیویشن ہے۔ جب تمہارے والد اپنا نطفہ والدہ کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے وہ نطفہ ماں کے نطفے سے مل کے آگے بڑھتا ہے، جس کو جو ہے سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2، بہت ساری 12-13 جگہوں پہ ہے اس کا پورا واقعہ قرآن میں۔ اس کو اچھی طرح پڑھیے، اگر آپ کو چاہیے تو میں ریفرنس دے دوں گا۔ تو اس وقت وہ جو نطفہ ڈالا گیا ہے وہ اصل میں آپ کا نفس ہے، وہ شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہے۔ روح کیا ہے؟ ایک پاور ہے، اس کو موت نہیں آتی کبھی بھی۔ عالم ارواح میں بھی زندہ تھی، یہاں پر بھی زندہ ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہو کے وہاں چلی گئی۔ لیکن یہ باڈی اور روح کو ملانے سے ایک شخصیت بنتی ہے، ایک پرسنالٹی بنتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہاں بتایا تھا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم۔ ان کی پرسنالٹیز کے اوپر ان کو گواہی دلائی تھی، دکھایا تھا دیکھو یہ تمہاری مووی ہے، یہ تم جانے والے ہو، یہ حرکتیں تم کرنے والے ہو۔ یا پھر یہ بتایا تھا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل بھی ڈھونڈ کے نکالنا ہے قرآن سے، بڑا ہوم ورک ہے میرے سر پہ۔ کلیئر 2-3 آیتیں تو مل گئی، ہدیناہم نجدین، اما شاکرن اما کفورا، ایسا کچھ ہے، مگر اس کو اچھی طریقے سے ڈھنگ سے سیکھنا، سمجھنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے۔ تو وہاں بتا دیا تھا نفس کا، اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین۔ یہ ایک پورا ہمارے نفس کے ساتھ وہ شخصیت جو زندگی ہم کو ملی ہے پیدائش سے لے کے موت تک، اس شخصیت کو اٹھا کے بات کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ روح سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ روح ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، امر ربی، حکم ہے، ایکٹیویٹ ہو جا تو ہو گئی، بس واپس آ جا، سوئچ آف کرنا ہے۔ معدہ وغیرہ میں ہے نا، ہم روز رات کو روح نکال لیتے ہیں پھر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہاں نفس کا معاملہ ہے، نفس آپ کی شخصیت ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ یہ بتایا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے روح، باپ کی طرف سے نطفہ نفس، ماں کی طرف سے جسم ماں جو زمین کی چیزیں کھاتی ہے اس سے جسم بنتا ہے۔ اگر آپ یہ بیسک فارمولا یاد رکھیں گے، ہزاروں لاکھوں سوالات آپ اپنے آپ میں سالو کر لیں گے۔ انہوں زندہ ہے، انہوں قبر میں زندہ ہے، انہوں جواب دے دیتے، رسول زندہ ہے، شہید زندہ ہے، یہ سب کچرا 1 منٹ میں صاف ہو جائے گا آپ کا دماغ کا۔ فرعون بھی زندہ ہے،
ابو لہب ابو جہل بھی زندہ ہے، شداد بھی زندہ ہے، وہ فلاں بھی زندہ ہے، وہ فلاں بھی زندہ ہے، لیکن ان کی روحانی کیفیت میں زندہ ہے۔ اس شخصیت کے ساتھ وہ شخصیت کرامن کاتبین میں ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ اور جسم جو ہے اس کے لیے سورہ کہف میں سورہ 18 اور آیت نمبر 37 میں بھی نکالا ہوں، ایسی بہت سارے مقامات ہیں، آپ کے ریفرنس کے لیے دے رہا ہوں۔ قرآن کارپس کھولیے، اس میں روح لکھیے، جسم لکھیے، نطفہ لکھیے، ساری آیتیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ 3 الگ الگ آپ کی پرسنالٹیز ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جسم کا بھی حق ہے، آپ کو جسم کا حق ادا کرنا ہے، آپ کے اوپر اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور آپ کے اوپر اپنی روح کا بھی حق ہے۔ اب یہاں سمجھ میں آ گئی بات کہ جسم کا حق یہ ہے کہ میری اپنی زندگی میں کچھ چیزیں چاہیے، وہ پوری ضروری ہے ہونا۔ نفس جو ہے میری شخصیت ہے، میری شخصیت کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہے۔ روح یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ الروح من امر ربی، اور اللہ کا حق کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کے فرما بردار بن کے رہیں، اس کے غلام بن کے رہیں، اس کو اپنا خالق مالک لا شریک لہو مانیں۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو چھوٹا سا مسئلہ ادھر کا بتاؤں کہ اب آپ کے پاس روح ہے، جسم ہے، اور جو ہے نفس ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بات بتا چکا ہوں، بنیاد جسم سے لیتے ہیں، ہم پہلے جسم کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی شخصیت، کوئی چیز نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جسم ہے، جسم کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اس کے حقوق ہیں، وہ ادا کرنا ہے۔ آپ بتائیے سب سے پہلے پیدا ہوتے بچے کو کیا چاہیے؟ اب تک وہ بمبی کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے تھرو سانس لے رہا تھا، آکسیجن وہاں سے مل رہی تھی، یہ راستہ کٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے کھول دیے، منہ اور ناک۔ آکسیجن تو آپ کے جسم کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، تو وہ ایکٹیویشن سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ ایک عمر تک زندہ رہتے ہیں، وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، آنا جانا آنا جانا، کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہی ہے، آکسیجن آ رہی ہے۔ یہ آپ کے جسم کا پہلا حق ہے، اگر آپ سانس روک لیں گے مر جائیں گے، خودکشی ہے یہ۔ دوسرا حق کیا ہے؟ کامن سینس، چھوٹے بچے کو بھی پوچھے تو بولتا، پانی۔ پانی نہ صرف آپ پیتے ہیں، دھوتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، نہاتے ہیں، سب کچھ پانی کے ذریعے سے ہے، ایون ہمارے جسم میں بھی پانی ہے۔ ڈاکٹرز بولتے ہیں آپ پانی زیادہ پیجیے، کمپلسری ہے پانی آپ کی زندگی کے لیے، جس طرح آکسیجن ہے، پانی۔ تیسری چیز بھوک، کھانا۔ تو ماں کے دودھ کے اندر پانی ملا کے غذا بھی دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ واٹر بھی جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ ایک ہی وقت میں بچے کو پانی نہیں پلا سکتے، تو اس کو لکوڈ کی شکل میں ڈال کے دیا جا رہا ہے۔ آکسیجن، ہوا، پانی، غذا۔ چوتھی چیز ہے نیند۔ یہ آپ کے جسم کے حقوق ہیں، اگر آپ نیند صحیح طریقے سے نہیں لیں گے، دیکھیے سب کیا حشر ہو رہا ہے ہمارا۔ آپ کو آپ کے جسم کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ ہم ہماری زندگی لاٹھوری میں، لاپرواہی میں ایسا گزارے ہیں، آج جا کے خیال ہوا 30-35 سال پہلے کہ ہماری آدھی زندگی تو ایسی نکل گئی، 60 سال میں سے 30 سال تو لاؤبالی کے چلے گئے۔ اب نہیں، اب کام کرنا ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، جسم کیا ہے، روح کیا ہے، شخصیت کیا ہے، نفس کیا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں 30-35 سال سے۔ آگے بڑھیے۔ جسم کے 4 حق یہ آپ نے ادا کرنے ہیں کیسا بھی۔ اب روح کے بھی 4 حق ہے، وہ اس کو کیسے تسکین ملے گی؟ ابھی روح ایکٹیویشن ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے، مبارکبادیں شروع ہو گئی، ارے بھائی مبارک ہو، ارے بھائی مبارک ہو، بچی پریگننٹ ہے، بہو پریگننٹ ہے، یہ سارے۔ ابھی وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، کالا ہے، گورا ہے، نارمل ہے، اب نارمل ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اچھا ہے، ثابت ہے، کچھ نہیں معلوم، پیدا ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن محبت انسانی روح کے لیے کمپلسری ہے، ورنہ وہ روح خراب ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اکبر۔ جیسا ہی وہ دنیا میں آیا، سب نے اس کو گود میں لیا، سب نے اس سے پیار کیا، اس کی باڈی کو دھلایا، نہلایا، صاف کیا۔ اب جیسا محبت بھی چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی لمس بھی شروع ہو گیا،
ٹچ، باڈی ٹچ. بچہ روتا ہے، ماں کے گود میں آتے ہی خاموش ہو جاتا. تو یہ جو جسمانی لمس کا معاملہ ہے یہ بڑھتے 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 میاں بیوی کے رشتے تک چلا جاتا ہے. وہ جسمانی لمس ہی ہے. حق کرنے سے سکون ملتا ہے، آپ میاں بیوی ملنے سے سکون ملتا ہے، جس سے آگے کی نسل کو بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دی ہے. جیل کے اندر دیواروں کے ادھر، آئینے کے ادھر رکھتے ہیں، ٹچ ہونے نہیں دیتے. دیکھیے آپ، تاکہ آپ کے اندر روح کو تکلیف پہنچے. یہ روح کی ریکوائرمنٹ ہے. جو لوگ شادی نہیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین مانیے وہ خودکشی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. اپنی روح کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو جواب دینا پڑے گا. خراب ملتا ملنے دو، خراب لڑکی ملتی ملنے دو، طلاق ہوتا ہونے دو، ایک نہیں 10 طلاق ہونے دو، کچھ بھی ہونے دو. لیکن جب آپ کی ضرورت ہے، وہ ضرورت کو پورا کرو. ضرورت کو پورا کرو، اپنی حلال طریقے سے کرو. ورنہ آپ لازماً یا تو حرام کام کریں گے، کسی بھی قسم کا، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا. چاہے وہ بیوہ عورت ہی کیوں نہ ہو، 80 سال کی، اس کی بھی شادی کرواؤ. اس کو ضرورت ہے جسمانی لمس کی. یقین مانو آپ، نہیں میرے بچے ہیں، میں ان کو دیکھ کے جی لوں گی، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. یہ سب دنیا کا ڈر ہے. انہوں کیا بولیں گے، بہو کیا بولیں گی، داماد کیا بولیں گے، ناتے نواسی کیا بولیں گے. یہ ڈر ہے دنیا کا، اور اسی ڈر کے اندر ذہنی اور قلبی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو محبت کی ضرورت ہے روح کے لیے. دوسرے، جسمانی لمس کی ضرورت ہے. تیسرے، انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. بچے کو لوری گا کے سلایا جاتا ہے، وہ جھنجھنے لا کے دیے جاتے ہیں، کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ بڑھتے 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 5 کیٹیگریز میں بنتا ہے. وہ سمجھنا چاہیے. اس میں آرٹس ہے، اتارنا، پینٹنگ بھی ہے، یا سینریز ہے، یا پھر ریمنگ ہے، شاعری. اس کے بعد ٹیون ہے، اس کے اوپر سنگنگ ہے، ماں گا کے لوری سلاتی ہے بچے کو. پھر ایکٹنگ ہے، اس کو سکھاتی ہے. الحمدللہ، I'm sorry. تو آپ کی روح کے یہ 4 حق آپ کو ادا کرنے ہیں: محبت، جسمانی لمس، انٹرٹینمنٹ، اور چوتھا ہے کسی نہ کسی کے آگے سرنڈر ہو جانا. اپنے دل کے دکھڑے اس کو سنانا، اس سے مشورہ لینا، اس سے پوچھنا، اس کے آگے جھک جانا، اس کو بڑا ماننا. یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اسے عبادت کہتے ہیں، ورشپ کہتے ہیں، سلیوری کہتے ہیں. یہ اس کے لائق کوئی دوسرا دنیا میں ہے ہی نہیں. تم کو اپنے دکھڑے سنانا ہے، میرے سامنے سناؤ. تم کو اگر کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، مجھے بتاؤ. تم کو کوئی چیز چاہیے، مجھ سے پوچھو. تم کو استغفار کرنا ہے، مجھ سے کرو. تم کو ہدایت چاہیے، میں دوں گا. تم کو رزق چاہیے، میں دوں گا. جو بھی تمہاری ریکوائرمنٹ ہے، تمہارا دکھڑا ہے، تمہاری خوشیاں ہیں، میرے ساتھ بانٹو. تم اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یاد رکھیے بات، یہ 4 چیزیں آپ کی روح کے لیے ضروری ہیں. یا آپ پوجا بول لیجئے اس کو، آپ ورشپ بول لیجئے، آپ عبادت بول لیجئے، آپ بڑے کسی لیڈر کا چمچہ بنا ہوا ہے انہیں بول دیجئے، یا بیوی کا جورو کا غلام بنا ہوا ہے بول دیجئے، یا جورو جو ہے بیوی جو ہے اپنے شوہر کی غلام بنی ہوئی ہے بول دیجئے. محبت الگ چیز ہے، لیکن اس محبت کو اطاعت تک لائیے. اتباع اور عبادت میں مت لے جائیے، ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے. اتباع صرف رسول کی ہونی چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اطاعت تک ٹھیک ہے، والدین بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب ہے، استاد بھی ہے. تو یاد رکھیے یہ 4 چیزیں حق ہے آپ کی روح کا، ورنہ بہت پریشان ہو جائیں گے. آپ کی روح سڑ جائے گی. آپ سائیکو پیشنٹ ہو جائیں گے، یا ایڈز ہو جائیں گا، HIV ہو جائیں گا. یاد رکھیے یہ بات. نمبر 3 اور آخری فائنل، وہ ہے آپ کا نفس، آپ کی شخصیت. باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو گئی، آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ ہو گئی، محبت، جسمانی لمس، فیدر ٹچ، انٹرٹینمنٹ کے 5 ہیں، وہ بتا دیا میں نے. اور پھر اس کے بعد ہے آپ کا عبادت، ورشپ، کسی کے آگے جھک جانا، سرنڈر ہو جانا. تیسرا اور سب سے بہترین جو پارٹ ہے آپ کی لائف کا، وہ ہے آپ کی پرسنالٹی، آپ کا نفس، آپ کا نطفہ جو والد صاحب کی طرف سے آیا ہے. ہیریڈیٹری میں بہت ساری چیزیں ددیال سے آئی ہیں، بہت ساری چیزیں ننیال سے آئی ہیں. اس کا خیال رکھیے، اس کے حق ہے آپ کے اوپر، اس کا حق ہے آپ کے اوپر. اور وہ جو روح کے میں نے بتایا، یہ اللہ کے حقوق ہے. اللہ نے یہ چیزیں آپ کو دی ہیں.
سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کی عبادت جیسے کہ میں نے بتایا وہ اللہ کا حق ہے، اس کے اندر آپ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتے، کوئی حق نہیں مار سکتے، آپ اس کو غلط طریقے سے عبادت کسی اور دوسرے کی نہیں کر سکتے۔ تو اب 3 حقوق ہو گئے، ایک میرے اپنے جسم کا حق جو والدہ سے ملا ہے، اور دوسرا اللہ کا حق، تیسرا میری اپنی جان کا حق، یہ دنیا والوں کا حق، اللہ کا حق، اور میرے اپنے جان کا حق، وہ ہے نفس۔ نفس کے لیے بھی اتفاق سے 4 چیزیں کمپلسری ہے۔ او مائی گاڈ، آج جب یہ چیز مجھے معلوم ہوئی اور میں جب پڑھ رہا تھا صبح میں اور غور و فکر کیا، معلوم تو تھا پہلے سے بھی الحمدللہ، میں پڑھ رہا تھا، لیکن آج یہ چیز پوری وضاحت کے ساتھ میرے سامنے آئی ابھی تہجد میں۔ ہاں، آپ کے نفس کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے، ورنہ آپ حیوان ہیں۔ پھر اگر کسی آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ زندگی بھر انسان نہیں بن سکتا۔ وہ علم ہے انسانیت کا علم، اور انسانیت کے علم کے اندر سب سے پہلی کتاب، سب سے ٹاپ کلاس کی کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ وہ آپ کو آدمی سے انسان بناتی ہے۔ آدمی اور انسان میں یہی فرق ہے، آدمی ایک جانور کے برابر ہے، سانس لیتا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، زخم ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ انسان بھی کرتا ہے، اس کو بھی عقل ہے، ہم کو بھی عقل ہے، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن ہم نہیں پہچانتے اپنے مالک کو، لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، نام لیتے ہیں اللہ اللہ۔ چلیے، لیکن انسان کے اندر جب تک علم نہ آئے، کیسا جنگلی ہے یار، تم جانور ہے کیا؟ تم کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تم کو پیشاب پیخانہ کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہاں کھڑے کھڑے تم نے ہوا خارج کر دی، یہاں کھڑے کھڑے تم نے ایک بکواس کر دی، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ لڑکی میری ماں ہے، یہ عورت میری ماں ہے، یہ لڑکی میری بہن ہے، یہ لڑکی میرے دوست کی بہن ہے۔ تم نے اپنی دوست کی بہن کے ساتھ ایسی حرکت کی، تم نے پڑوسی کے ساتھ ایسی حرکت کی، یہ انسانیت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ تم نے جھوٹ کیسے بولا؟ کیا یہ انسانیت کے لیول میں ہے؟ اسی لیے میں نے اس کا ٹاپک رکھا ہے چینل کا، جماعت انسانی۔ جماعت بنائیں گے ہم، ہماری جماعت میں ہر آدمی، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث، بس وہ انسانی قدروں پہ قائم رہے۔ بس 10 تو میں نے بنا لی ہے، اور کچھ بنانے کا ارادہ ہے 23 تک، کیونکہ 23 پیئرس آف کروموزوم سے ہمارا نطفہ بنا، تو ایٹ لیسٹ 23 رولز اینڈ ریگولیشنز بنانا چاہیے۔ اگر آپ یہ 23 رولز کو مانتے ہیں تو آپ ہماری جماعت کے ممبر ہیں۔ اس کے بعد آپ پتھروں کی پوجا کرو، آپ کچھ بھی کرو، کہیں بھی جاؤ، کوئی بھی ماتم کر لو، آپ رو، ہنسو، ننگے ناچو، لیکن 23 قدریں ایسی ہیں جو ماننا پڑے گا آپ کو، اور آپ مانتے بھی ہیں۔ لہٰذا اب آپ کی شخصیت، آپ کا نفس، اس کے 4 حقوق ہیں، جس کے اندر سب سے پہلا ہے علم۔ اگر آپ کے پاس انسانیت کا علم نہیں ہے تو آپ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، دیکھیے آپ، انسان کا نام دیا ہے آپ کو۔ چلیے، دوسری چیز، جو علم آپ نے سیکھا ہے اس پہ آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے، ایمان۔ مجھے کامل یقین ہونا چاہیے انسانیت کے علم پہ، ہاں بھائی یہی صحیح ہے۔ 4 × 4 = 16، 5 × 5 = 20۔ اب اس کے بعد جبرائیل بھی آ کے نہیں ہوتا بولے تو ہم نہیں مانتے۔ کوئی اللہ کا رسول ہوں میں، 5 × 5 = 25 نہیں ہوتے بھائی، یا 5 × 4 = 20 نہیں ہوتے۔ آپ کوئی بھی کچھ بھی بول دیجئے، ہو سکتا میرے بولنے میں تیزی میں ابھی میں نے 5 × 5 = 20 کچھ بولا ہے ایسے، لیکن 5 × 5 = 25۔ 4 × 4 = 16، 5 × 5 = 25۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ویسے جبرائیل آ کے ایسی بیکار باتیں نہیں کرتے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اتنے بڑے لیول کے اوپر جا کے بتا رہا ہوں۔ ہم نہیں مان سکتے صاحب، نہیں مان سکتے، ہم نہیں مان سکتے۔ ہم یہ بولیں گے آپ جبرائیل نہیں ہوتے، آپ وہ جن ہیں جو جھوٹ بول رہا ہے ہم کو۔ 4 × 4 = 16 ہوتے، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں، دماغ میں ڈال کے بھیجی ہے ہم کو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کیلکولیشن ہمارے پاس ہے، ایک پرندے کے پاس بھی ہے، ایک مچھلی کے پاس بھی ہے، بکری کے بچے کے پاس بھی ہے، اترتے بھاگنا، اترتے اڑنا، اترتے تیرنا، زمین میں آتے ہی دنیا میں۔ چلیے، آپ کی زندگی میں شخصیت پرسنالٹی جو نطفے کے ذریعے سے، خاندان سے، باپ سے مل رہی ہے، اس کی پہلا حق اس کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا، اس علم پہ ایمان رکھنا ہے، یقین۔
جو علم میرے پاس ہے اس پہ 100% یقین. تیسرا، آپ کے پاس علم ہے، آپ کو یقین ہے اور آپ عمل نہیں کر رہے، بیکار ہے وہ علم، بیکار ہے وہ ایمان، بیکار ہے وہ یقین جس پہ آپ اگر خود عمل نہیں کر رہے. آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، پھر بھی بول رہے ہیں. انسان نہیں ہے پھر وہ حیوانات سے گرا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے زنا کرنا گناہ ہے، غلط چیز ہے. کوئی میری بہن کے ساتھ کرے، کوئی میری بیوی کے ساتھ کرے تو میں نہیں برداشت کر سکتا، لیکن میں کر رہا ہوں. تو پھر میں انسانوں سے گر گیا ہوں، جانوروں سے بھی گر گیا ہوں. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پہلا علم، دوسرا ایمان، اس پہ پھر عمل. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا، دیکھیے آمنو ایمان بھی لا لیے، لما تقولوا بول بھی رہے ہیں، ما لا تفعلون، تم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، آپ پیسے خرچ کر چکے ہیں، بہترین اپنی جو ہے نالج رکھتا ہے، لیکن صاف ستھرا نہیں رہتا، گندا رہتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، ڈرگز لے رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے. ابے تجھے تو ڈاکٹر بنایا گیا تھا، تیری کیا ذمہ داری ہے؟ ادھر باپ بیمار پڑا ہوا ہے، ادھر ماں بیمار پڑی ہوئی ہے، خود بیمار ہے، بیکٹیریا سے نہیں بچ رہا ہے. تو ایسا یہ جاہل، وہ ٹائم بھی خراب کرا، پیسہ بھی برباد کرا، صلاحیتیں بھی برباد کرا، قربانیاں بھی برباد کر دیا. آٹومیٹیکلی اب آپ کے سامنے ایک آخری رزلٹ آ رہا ہے. جس کے پاس علم ہے، اس علم کے ساتھ فہم موجود ہے. علم کا مطلب ہی فہم کے ساتھ نالج. دوسرا، اس کے اوپر یقین بھی ہے اس کو کہ یہ میری نالج صحیح نالج ہے. تیسرا، اس نالج کے اوپر اگر میں عمل نہیں کرتا تو لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر. اور عمل کرنے کے بعد اگر میں دعوت نہیں دیتا اس علم کی تو اس سے بڑا لعنتی، اس سے بڑا حرامی، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خائن کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. اب ذرا تصور کر کے دیکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. تم کو عقل دیا، شعور دیا، انسان بنایا، مسلمانوں میں پیدا کیا، قرآن فری میں دیا، تم نے عربی زبان تک نہیں سیکھی، تم نے قرآن کی دعوت تک نہیں دی. لعنت ہے تمہاری زندگی پہ. جاؤ خالدین فیہا ابدا ابدا، جہنم میں جاؤ. بہت 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 درد ہوتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، آج میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں کھولی ہیں: روح، اس کے بعد نفس، پھر جسم. آگے پیچھے کچھ بھی کر لیجئے. دیکھیے 23 منٹس میں مکمل ہو رہا ہے. یہاں بھی 23 ہے جو ہمارے نطفے کے کروموزومز ہے. گوگل میں سرچ کیجئے ہیومن کروموزومز، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. 23 قرآن میں بھی بہت ہے.